بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت رنج و غم کے ساتھ آپ کو یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ رئیس المحدثین حضرت مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ اور شہید اسلام حضرت ڈاکٹر محمد عادل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ و محتمم جامعہ فاروقیہ کراچی اور نائب صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان حضرت مولانا عبید اللہ خالد صاحب زیدہ مجدہم کی والدہ ماجدہ کا رضا الہی سے انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطی وکل شیء عندہ باجل مسمی۔ حضرت شیخ سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ کی نماز جنازہ آج بروز منگل 4 جولائی سن 2023 عیسوی صبح بعد نماز فجر جامعہ فاروقیہ شاہ فیصل کالونی میں ادا کر دی گئی ہے۔ قائدین وفاق المدارس العربیہ پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی، حضرت مولانا انوار الحق حقانی، حضرت مولانا قاری محمد حنیف جلندری، حضرت مولانا سید سلیمان بنوری، حضرت مولانا سعید یوسف، حضرت مولانا امداد اللہ یوسف زئی حفظہم اللہ سمیت دیگر نے حضرت شیخ سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے مرکزی نائب صدر حضرت مولانا عبید اللہ خالد مدثلہ، مفتی محمد انس عادل، رکن امتحان کمیٹی وفاق المدارس سمیت دیگر اہل خانہ سے مسنون تعزیت کا اظہار بھی کیا ہے، نیز احباب اور اہل مدارس سے خصوصی دعاؤں کے اہتمام کی اپیل کی ہے۔ عید الاضحیٰ کے روز سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے واقعے کو لے کر دنیا بھر میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک احتجاجی مظاہرہ سے خطاب کرتے ہوئے جمعیت علماء اسلام ضلع مانسہرہ کے جنرل سیکرٹری مولانا ناصر محمود نے کہا ہے کہ سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے کے عمل کی بھرپور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ایسے واقعات کے خلاف تمام مسلمانوں کو متحد موقف اپنانا چاہیے اور عالمی سطح پر ایسی قانون سازی کرنی چاہیے جو ایسے واقعات کو روکے اور ان میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ ادھر دوسری جانب بھارت میں رضا اکیڈمی نے قرآن سوزی کے خلاف ممبئی کی مینارہ مسجد کے سامنے سخت احتجاج کیا ہے۔ احتجاجی مظاہرہ سے الحاج محمد سعید نوری نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ سویڈن اپنی حرکتوں سے باز آ جائے کیونکہ مسلمان اپنے سے زیادہ قرآن کریم سے محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے مسلم ممالک سے اپیل کی ہے کہ بار بار سویڈن ایسی حرکتوں کو دہرا رہا ہے، اس کے باوجود ہم سخت اقدامات نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اسلام دشمن قوتیں ہمیشہ مسلمانوں کو مشتعل کرنے کے لیے کبھی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوتی ہیں تو کبھی قرآن مجید کی بے حرمتی کر کے کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری کرتی ہیں۔ احتجاج میں شریک سارے لوگوں نے سویڈن حکومت اور ملزم کے خلاف سخت کارروائی کی مانگ کرتے ہوئے عظمت قرآن کا نعرہ لگایا اور کہا کہ ہم قرآن مقدس کی توہین ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ اسی طرح فرانسس پوپ نے کہا کہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید کو جلانے سے وہ ناراضگی اور نفرت محسوس کرتے ہیں۔ انہوں نے اظہار رائے کی آزادی کی ایک شکل کے طور پر اس فعل کی اجازت دینے کی بھی مذمت کی اور اسے مسترد کر دیا۔ پیر کو شائع ہونے والے متحدہ عرب امارات کے اخبار الاتحاد میں ایک انٹرویو میں پوپ نے کہا کہ ہر وہ کتاب جس کو مقدس سمجھا جاتا ہے اس کا احترام ان لوگوں کے لیے کیا جانا چاہیے جو اس پر یقین رکھتے ہیں۔ میں ان حرکتوں پر غصہ اور نفرت محسوس کرتا ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آزادی اظہار رائے کو کبھی بھی دوسروں کو حقیر سمجھنے کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے بلکہ اسے مسترد اور مذمت کرنی چاہیے۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں ایک شخص نے قرآن مجید کو شہید کر کے جلا دیا، جس کے نتیجے میں ترکیہ سمیت متعدد مسلم ممالک کی جانب سے شدید مذمت کی گئی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ سویڈن کو نیٹو کے فوجی اتحاد میں داخلہ حاصل کرنے کے لیے ترکیہ کی منظوری لازمی ہے۔ یکساں سول کوڈ پر پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ۔ تفصیلات کے مطابق یکساں سول کوڈ پر ملک بھر میں جاری مباحثے کے دوران گزشتہ کل پیر 3 جولائی کو وزارت قانون کی پارلیمانی کمیٹی کی اہم میٹنگ ہوئی۔ اس میں مختلف سیاسی پارٹیوں کے اراکین پارلیمنٹ کے علاوہ لا کمیشن کے ممبر سیکرٹری اور وزارت قانون کے اعلیٰ افسران شریک تھے۔ پی جے پی کے راجیہ سبھا کارکن سیشل کمار مودی کی صدارت میں یہ میٹنگ منعقد ہوئی۔ ذرائع کے مطابق اس میٹنگ کے دوران پارلیمانی کمیٹی کے ممبران نے حکومت کی منشا پر سوالات کھڑے کیے۔ انہوں نے کہا کہ اس پر ابھی کمیٹی کوئی فیصلہ یا حکم جاری نہیں کر رہی ہے، ابھی غور و خوض کر کے یہ جاننے کی کوشش ہو رہی ہے کہ کیا کچھ چل رہا ہے۔ اسے دھیان میں رکھنا ہوگا کہ یہ صرف ایک فیملی لا نہیں بلکہ سماج کے ہر مذہب، ہر ذات و طبقات سے جڑا ہوا ہے۔ دریں اثنا لا کمیشن نے اب تک 9 لاکھ مشوروں کی بنیاد پر یونیفارم سول کوڈ کا فریم ورک یعنی بنیادی خاکہ تیار کر لیا ہے۔
اس میں جنسی مساوات پر سب سے زیادہ زور دیا جا رہا ہے۔ پوجا، نماز اور شادی بیاہ کے طور طریقوں پر کوئی روک نہیں ہوگی، سبھی اپنے مذہب پر عمل پیرا ہو سکیں گے۔ بنیادی خاکے کے مطابق سبھی کو شادیاں رجسٹر کرانی ہوں گی، لیکن قبائلیوں کو ضروری رعایت دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی سبھی کو گود لینے کا حق دیا جائے گا۔ سرپرستی سے متعلق قانون کو آسان کیا جائے گا۔ بنیادی خاکے کے مطابق تعدد ازدواج پر پوری طرح سے پابندی عائد کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ عدت اور حلالہ پر بھی پابندی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی مسلم خواتین کو نان اور نفقے کے حقوق حاصل ہوں گے۔ وراثت میں لڑکی اور لڑکے دونوں کو برابر وراثت ملے گی۔ شوہر کی وفات کے بعد بیٹا نہ ہونے کی صورت میں مسلم خاتون کو جائیداد کا پورا حصہ ملے گا۔ طلاق کے ایک جیسے حقوق ہوں گے، جو مرد کے لیے ہوگا وہی عورت کے لیے بھی ہوگا۔ وہی مشوروں کی بنیاد پر ان میں ترامیم بھی کی جائیں گی۔ افغانستان کے وزیر ارشاد حج و اوقاف کی ترکی کے محکمہ مذہبی امور کے سربراہ سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کی وزارت ارشاد، حج و اوقاف کے سربراہ اور سعودی عرب میں حج مشن کے جنرل ہیڈ شیخ الحدیث ڈاکٹر مولوی نور محمد ثاقب کی سعودی عرب کے شہر مکہ میں منعقدہ اجلاس کے دوران ترکی کے مذہبی امور کے سربراہ ڈاکٹر علی ارباش سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس اجلاس میں افغانستان کی وزارت ارشاد حج و اوقاف کے سربراہ کے علاوہ کئی ممالک کے وزرائے حج و اوقاف نے شرکت کی۔ افغانستان کی وزارت ارشاد حج و اوقاف کے قائم مقام ڈائریکٹر اور ترکی کے مذہبی امور کے سربراہ ڈاکٹر علی ارباش نے دونوں ممالک کے مذہبی اسکالرز کے درمیان تعاون، مذہبی اور ثقافتی تعلقات مضبوط بنانے اور خیالات کے تبادلے پر گفتگو کی ہے۔ اس ملاقات میں دیگر اہم موضوعات کے ساتھ ساتھ دونوں رہنماؤں نے حج کے شعبے میں اپنے تجربات کا تبادلہ خیال کیا اور امید ظاہر کی کہ دونوں ممالک مذہبی شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دیں گے۔ ترکی کے مذہبی امور کے سربراہ علی ارباش نے کہا کہ افغانستان اور ترکی دو اسلامی ممالک ہیں جن میں بہت سی مذہبی، ثقافتی اور قریبی مشترکات ہیں، اور ہم ان مشترکات کو مضبوط کرنے اور بڑھانے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ قائم مقام وزیر اعظم نے انٹیلیجنس ادارے اور مرکزی دارالافتاء کے سربراہان کی کام کی رپورٹیں سنیں۔ تفصیلات کے مطابق قائم مقام وزیر اعظم مولوی عبدالکبیر نے گزشتہ روز انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل مولوی عبدالحق وثیق اور مرکزی دارالافتاء کے سربراہ شیخ نور اللہ منیر سے دو الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں۔ انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل نے قائم مقام وزیر اعظم کو اس شعبہ کی سرگرمیوں اور کامیابیوں کے بارے میں معلومات فراہم کی اور مزید کہا کہ حال ہی میں محکمہ انٹیلیجنس کی فورسز اور ملازمین نے مختلف شعبوں میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ عبدالحق وثیق کے مطابق انٹیلیجنس اور دیگر سیکورٹی اداروں کے درمیان مکمل ہم آہنگی ہے اور وہ سیکورٹی اور انٹیلیجنس منصوبوں پر مل کر کام کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مولوی عبدالکبیر نے عید الاضحیٰ کے دنوں میں سیکورٹی یقینی بنانے کے لیے سیکورٹی اداروں، اہلکاروں اور ملازمین کی کوششوں کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے امور کی بہتری کے لیے ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس کو ضروری ہدایات بھی دیں۔ ایک اور خبر کے مطابق ایک اور ملاقات میں مرکزی دارالافتاء کے سربراہ شیخ نور اللہ منیر نے اپنی ورک رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں کئی گنا اپنے کام میں تیزی لائی ہے۔ ان کے مطابق سینکڑوں اہم موضوعات پر کام ہو چکا ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ متعلقہ مسائل اور موضوعات پر ماہرین امور اور ماہرین شریعت کی روشنی میں کام کر رہے ہیں۔ مولوی عبدالکبیر نے مرکزی دارالافتاء ڈپارٹمنٹ کے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مذکورہ محکمہ کو اپنے کام میں اصولوں اور معیارات پر عمل درآمد پر سنجیدگی سے توجہ دینی چاہیے۔ پرائیویٹ اسکولوں کو مضبوط کرنے کے لیے ان کے فنڈز مختص کیے جائیں گے۔ تفصیلات کے مطابق صوبہ کابل کے مختلف اسکولوں کے متعدد اساتذہ اور اہلکاروں سے ملاقات میں قائم مقام وزیر اعظم نے کہا کہ امارت اسلامیہ سرکاری اسکولوں کے علاوہ نجی اسکولوں کے لیے بھی فنڈز مختص کرے گی۔ مولوی عبدالکبیر نے صوبہ کابل کے مختلف اسکولوں کے اساتذہ اور عہدیداروں سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں مذکورہ اساتذہ اکرام نے کہا کہ کابل میں پرائیویٹ اسکولوں کی سرگرمیوں میں مثبت تبدیلیاں آئی ہیں اور مکمل دینی نصاب کے ساتھ ساتھ طلباء کے لیے شام کی کلاسیں بھی شروع کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے مذکورہ اسکولوں کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنانے کے لیے اپنی تجاویز بھی شیئر کیں۔ قائم مقام وزیر اعظم مولوی عبدالکبیر نے مزید کہا کہ مستقبل میں امارت اسلامیہ سرکاری اسکولوں کے علاوہ نجی اسکولوں کو مضبوط کرنے کے لیے فنڈز مختص کرے گی۔ اپنی حالیہ گفتگو میں مولوی عبدالکبیر نے تمام نجی اسکولوں سے کہا کہ وہ اپنا نصاب وزارت تعلیم کے ساتھ مل کر مرتب کریں۔
سعودی شہزادہ طلال بن عبدالعزیز انتقال کر گئے۔ تفصیلات کے مطابق سعودی شہزادہ طلال بن عبدالعزیز آل سعود انتقال کر گئے ہیں۔ سعودی عرب کی شاہی عدالت نے شہزادہ طلال بن عبدالعزیز آل سعود کے انتقال کی تصدیق کر دی۔ سعودی سرکاری میڈیا کے مطابق سعودی عرب کی شاہی عدالت نے شہزادہ طلال بن منصور بن عبدالعزیز آل سعود کے انتقال کا اعلان کیا۔ شہزادہ طلال کی نماز جنازہ مسجد حرام مکہ مکرمہ میں گزشتہ کل نماز عصر کے بعد ادا کی گئی اور انہیں سپرد خاک بھی کر دیا گیا ہے۔ شہزادہ طلال بن منصور بن عبدالعزیز سعودی شاہی خاندان کے سرکردہ رکن تھے اور عسیر خطہ کے گورنر کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ ان کے انتقال پر مملکت بھر سے دکھ اور تعزیت کا اظہار کیا گیا ہے۔ سعودی میڈیا کے مطابق شہزادہ طلال معروف سرمایہ کار اور سعودی الاتحاد کلب کے سابق سربراہ تھے۔ سعودی سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق شہزادہ طلال بن منصور بن عبدالعزیز کا کھو جانا سعودی عرب کے لیے ایک بہت بڑا سانیہ ہے اور ان کی کمی ان کے خاندان، دوستوں اور مملکت کی عوام کو بہت محسوس ہوگی۔